ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تقدیروں کو بنانے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا اور تقدیر بنائی، شریعت مقرر کی تو آسانی کی۔ وہ رات کو دن پر لپیٹنے والا ہے، وہ زبردست ہمیشہ رہنے والا، اس دنیا کے لوگوں کے زوال کا فیصلہ کرنے والا ہے، تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہر فروکش ہونے والے کو کوچ کرنا اور منتقل ہونا ہے۔ اس نے ہمارے زمانے کے دنوں میں ایسے جھونکے منتخب کیے ہیں جن میں ہم اس کی رحمت کے باد نصیب، مغفرت کرانے والے اعمال اور خوب نوازشوں کے در پہ ہوں، یا کے بعد دیگرے آنے والے فضیلت والے موسموں میں، تاکہ ہم اس کی جناب میں توبہ کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک اکیلا فرد اور بے نیاز ہے، نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جیسا کوئی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول، اس کی مخلوق میں اس کے چنیدہ اور دوست ہیں، اور میں درود و سلام بھیجتا ہوں ان پر، ان کی آل و اصحاب پر، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، رب العالمین سے حسن ظن رکھو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ طاعت و تقوی کو لازم پکڑو کہ یہ دونوں اللہ رحمان و رحیم کی دہلیز تک لے جانے والے راستے ہیں۔ اس کی رحمت اس پاک و بلند ذات کے اس قول میں جلوہ گر ہوتی ہے، اس کا فرمان ہے، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں سے حساب کے وقت مومن بندوں کی پردہ پوشی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا، پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے، تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں یا رب مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا، اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب وہ تباہ ہو چکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا، آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کا ریکارڈ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لیکن کافر اور منافق کے متعلق برملا گواہ بولیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ ماہ رمضان سچ مچ عظیم ماہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس امت محمدیہ کو مشرف کیا ہے اور اس کے اندر ایک عظیم واقعہ رکھا ہے جو انسان کی زندگی میں ہر سال ایک مرتبہ آتا ہے۔ یہ شب قدر ہے۔ یہ قطعی طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی طاق راتوں میں اس کا ہونا زیادہ تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رات میں خیر و عبادت اور ذکر کے سارے اعمال اس آدمی کے عمل کی جزا کے برابر ہوں جس نے 83 سال عمل کیے۔ یہ 1000 مہینے ہیں، کیونکہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں ایک ذی شان کتاب، ایک ذی شان فرشتے کے واسطے سے، ایک ذی شان رسول کی زبانی، ایک ذی شان امت کے لیے نازل فرمایا، اور کیونکہ اس میں ہر محکم معاملے کا اندازہ اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس شب نیکیاں کی وہ اللہ کے نزدیک قدر و شرف والا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ شب موعود و مشہود ہے جسے قرآن کریم نے ہمیشگی کے دفتر میں قید کر دیا ہے اور بندوں پر رحمت برتتے ہوئے ان سے شب قدر پوشیدہ رکھی گئی ہے، جس طرح جمعہ کی گھڑی چھپائی گئی ہے تاکہ وہ عبادت میں کوشش کریں اور نماز، ذکر، دعا اور اللہ سے التجا کے ذریعے اس کی طلب میں کوشاں ہوں، یوں اللہ سے ان کی قربت بڑھے اور وہ زیادہ ثواب پائیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ خوب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کرے، جیسا کہ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اقوال میں سے ہے۔ جب بندے کو اللہ کی طرف سے معافی مل گئی تو اللہ اسے وہ عطا کرے گا جو اس کے لیے نفع بخش ہوگا، اور اس سے اس چیز کو پھیر دے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس لیے اے مسلمان، اللہ سے ڈر
زندگی کے مواقع ضائع نہ کر اور چنیدہ وہ پاکیزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اس سے زیادہ محنت کرتے تھے جتنی محنت رمضان کی دوسری راتوں میں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شب بیداری کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے۔ اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اعتکاف ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو اللہ کی عبادت اور اس کی قربت میں لگا دیا جائے، مخلوقات سے رشتے منقطع کر لیے جائیں اور دل کو ہر اس چیز سے خالی کر لیا جائے جو اللہ کے ذکر سے پھیرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جواد کریم اللہ کے جھونکوں کے در پہ ہو، اللہ واحد کریم کے دروازے پر کھڑے ہو اور اللہ رؤوف رحیم کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکتوں سے نوازے، اس کے بیان سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے روزہ داروں پر بھرپور اجر کی نوازش کی اور روزے کو فسق و فجور کے تیروں سے بچانے والی ڈھال بنایا۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کے اسباب مہیا کیے اور ہمارے لیے بھلائی کے راستوں اور برائیوں کی راہیں واضح کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ پر رسالت ختم کی اور آپ سے ہدایت تمام کی۔ درود نازل ہو آپ پر، آپ کے اعلیٰ اصحاب پر اور تا قیامت ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو۔ ایمانی بھائیو، عبداللہ بن قیس سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جن کا یہ گمان تھا کہ جب فرائض ادا کر لیے گئے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ وہ ایک طرف الگ ہو رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قسم ہے اللہ ان سے اسی کا سوال کرے گا جو اس نے ان پر فرض کیا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں غلطیاں کرتے ہیں اور تم لوگ اپنے نبی سے ہو اور تمہارے نبی تم سے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قیام اللیل چھوڑتے نہیں دیکھا، الا یہ کہ بیمار رہے ہوں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے قرآن میں آئی ہر اس آیت کو بیان کیا جس میں قیام اللیل کا ذکر ہے۔ اسے مروزی نے قیام اللیل میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کی عبادت کے لیے نفس سے جہاد کرو اور پامردی سے کام لو اور نیک اعمال کے ذریعے ان وقتوں سے فائدہ اٹھاؤ، نیکیاں کر کے برائیاں چھوڑ کر اور وقت گزرنے سے پہلے نیکیوں کی طرف جلدی کر کے ان فضیلت والے وقتوں کو غنیمت جانو۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کی توفیق عنایت کر اور اس میں ہمارے لیے وہی لکھ جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لیے لکھا ہے، اور اپنے شکر، ذکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کر۔ نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے ہمیں بچا، ہماری کمزوری اور کوتاہی پر رحم کر اور ہر پریشان کن معاملے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ ہمارے دشمنوں اور حاسدوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اے اللہ، فلسطین میں کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، غاصب یہودیوں پر اپنی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے وقت کی قحط سالی کے جیسی ان پر قحط سالی بھیج۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن سے نواز۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں میں امن سے نواز۔ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرما، ہماری سربراہی انہیں دے جو تجھ سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار کریں، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنی توفیق سے نواز اور اپنی تائید سے ان کی مدد کر اور انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اور اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے درود و سلام کی توفیق دے جیسا کہ تو نے اپنی کتاب مبین میں ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو وہ جو حاجیوں کے امن و امان کے لیے کوششیں صرف کر رہے
ہیں اس کا انہیں بہتر بدلہ دے۔ اے اللہ جو لوگ سرحدوں پر تعینات ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے مقتولین کو تو شہداء میں قبول کر، اے اللہ تو ان کی مدد کر، اے اللہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل کیا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب شوکت ہے، اور برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب شوکت ہے، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔